أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم السلام علیکم ناظرین کرام، اس کے قبل کی قسط میں ہم لوگ یہاں تک پہنچے تھے کہ رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طائف کا سفر کر کے جب لوٹ رہے ہیں تو آپ مطعم بن عدی سے مدد کے طلبگار ہوئے اور ان کی وجہ سے وہ خانہ کعبہ میں پہنچتے ہیں اور اس کے بعد 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد وہ اپنے گھر کی طرف جاتے ہیں۔ جب یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر پر پہنچ جاتے ہیں تو پھر آپ نے یہ مناسب نہیں سمجھا کہ مطعم بن عدی کی اور زیادہ مدد طلب کی جائے، اور آپ نے ان کا شکریہ ادا کیا اور یہ کہا کہ بس اتنی ہی مدد آپ سے درکار تھی، اس کے بعد آپ کو زحمت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور ان کی مدد لینے سے منع کر دیا۔ اور کیوں نہ مدد لینے سے منع کرتے؟ کیونکہ مدد لینے سے ان کی جان کی تو حفاظت ہو جاتی، لیکن جس کام کے لیے وہ آئے ہوئے تھے وہ مدد اس کام میں سنگ راہ بن جاتی۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کسی کا سہارا لینے کے لیے تھوڑی اس دنیا میں آئے تھے، بلکہ پیغام حق پہنچا کر، اسلام کا پیغام پہنچا کر لوگوں کو اپنے دامن میں سہارا دینے کے لیے آئے تھے۔ اس وجہ سے آپ نے بس وہ مدد وہیں پر منقطع کر دی اور کہا کہ بس آپ کا بہت بہت شکریہ اور اب ہمیں مدد نہیں چاہیے۔ اب اس کے بعد جو واقعات ہیں وہ یہ ہیں کہ تمام جو آپ کی زندگی میں واقعات آتے ہیں کہ آپ کے اوپر پتھروں کی بارش ہوتی رہی، کفار آپ کے اوپر پتھر برساتے رہے، آپ کے جسم مبارک پر خس و خاشاک، کوڑا کرکٹ ڈالے جاتے تھے، ایک بڑھیا جو کوڑا کرکٹ ڈالتی تھی، یہ تمام واقعات اسی دور کے ہیں۔ یعنی جب آپ کے رفیق چچا، آپ کے چاہنے والا چچا اس دنیا سے اڑ گیا، اس کے بعد کے یہ تمام واقعات ہیں جو آپ کے اوپر مظالم ہو رہے ہیں۔ یہ جو پتھروں کی بارش آپ پر ہوتی تھی، کانٹے بچھا دیا جاتا، آپ کی راہوں میں بچھا دیتے تھے، کوڑا و کرکٹ، اوجھڑیاں آپ کے اوپر پھینک دی جاتی تھیں، اونٹ کی اوجھڑیاں آپ کے جسم مبارک پر پھینکی جاتی تھی، یہ سب تمام واقعات یہ آپ کے چاہنے والے چچا کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد رونما ہوئے۔ لیکن یہ صبر و استقلال کا اتنا مجسمہ یہ ہمارا رسول تھا کہ وہ تمام مصیبتوں کو برداشت کرتے رہتے تھے، لیکن کبھی بھی پلٹ کر کوئی جواب نہیں دیتے تھے۔ مقابلہ کرنا تو بہت دور کی بات، پیچھے مڑ کر دیکھتے بھی نہ تھے، ان کا کوئی جواب بھی نہ دیتے تھے، بلکہ جب موقع جیسے ہی ملتا تھا تو پیغام حق سنانے سے کبھی باز نہ آتے تھے۔ اچھا، آپ کے ساتھ ویسے تو برابر حضرت علی علیہ السلام رہا کرتے تھے، لیکن مشیت ایزدی کا ابھی تقاضا یہ تھا کہ صبر سے کام لیا جائے، جبکہ علی ابن ابی طالب اس وقت جوان ہو چکے تھے اور آپ اپنی طاقت کا استعمال کر سکتے تھے، لیکن آپ کو صبر کا مظاہرہ کرنے کے لیے کہا جاتا تھا، اور آپ نے اس جوانی کے عالم میں کس طریقے سے صبر کیا وہ انہی کا دل جانتا ہے۔ لیکن مصلحت یہی تھی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کفار یہ کہیں کہ یہ بدامنی پھیلا رہے ہیں، یہ لڑائی جھگڑے پر آ گئے ہیں۔ اس وجہ سے مولا علی کو بھی صبر کرنا پڑتا تھا، اور اس کے باوجود گھر کی مصروفیات کی بنا پر
کئی بار ایسا بھی ہوتا تھا کہ علی ابن ابی طالب آپ کے ساتھ نہیں جاتے تھے اور نہ ہی زید بن حارثہ آپ کے ساتھ جاتے تھے. آپ یکا و تنہا جاتے تھے اور تبلیغ دین میں کبھی بھی رکاوٹ نہیں آنے دیا، چاہے وہ کتنے ہی مظالم کرتے رہیں، آپ اپنے پیغام کو پہنچاتے رہتے تھے. اور خاص طور سے جب حج کا زمانہ آتا تھا، جبکہ لوگوں کی تلواریں نیام میں چلی جایا کرتی تھی، اس وقت آپ جاتے تھے اور عرب کے جو بھی قبیلے آتے تھے ہر قبیلے کے خیموں میں جا جا کر پیغام حق پہنچاتے تھے. لیکن تاریخ بتاتے ہیں کہ پیغام حق پہنچاتے تو تھے لیکن عرب کے قبیلے اسے قبول نہیں کرتے تھے، اس پر لبیک نہیں کہتے تھے، بلکہ ان کی مخالفت کرنے پر آ جایا کرتے تھے. لیکن آپ صبر استقلال سے کام لیتے رہے، صبر کرتے رہے، اپنے اسلام کی راہ میں آگے بڑھتے رہے، اور یہ صبر ایک دن ایسا رنگ لاتا ہے کہ یہ جو عرب کے لوگ ہیں آپ کے صبر کو دیکھ کر، آپ کی مصیبتوں جو آپ کے اوپر پڑ رہی تھی اسے دیکھ کر ان کے دل میں یہ بات تو ضرور آ گئی کہ کئی تاریخ داں اس وقت کے حالات کے اعتبار سے اس کی منظر کشی کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ وہ دل ہی دل میں یہ تو ضرور سوچتے تھے کہ یہ کس طریقے کا آدمی ہے کہ پہلے تو کم سے کم اس کا چچا اس کی مدد کرنے والا تھا، لیکن اب تو اس کا چچا بھی نہیں ہے، یہ اکیلے تمام مظالم کو اپنے اوپر سہ رہا ہے، تمام صعوبتیں برداشت کر رہا ہے، تمام مصیبتوں کو برداشت کر رہا ہے، اور اس کے باوجود یہ پیغام حق پہنچاتا جا رہا ہے، اور اس کا کوئی کام ایسا نہیں ہے جو کہ اعتراض کے لائق ہو. یہ ہر کام اچھا کر رہا ہے اور شروع سے ہی یہ صادق بھی ہے، امین بھی ہے، جو بھی کہتا ہے وہ بہت ہی اچھے ڈھنگ سے کہتا ہے اور حالات زندگی اور زندگی کی تمام اصولوں کو بیان کر رہا ہے، اور زندگی کے اصولوں کے ساتھ ساتھ یہ زندگی بعد از موت کے بھی اصول بیان کر رہا ہے. ان سب چیزوں کا جب اثر ان کے دل پر ہوا تو سامنے اس کا اثر ظاہر ہونا طے ہے. اور یہی بات ہے کہ جب دل نے آواز دی تو پھر یہ لوگ رجوع ہوتے ہیں اور آپ کی باتوں کو سننے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. اور جب آپ ان کی باتوں کو، جب وہ لوگ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سننے لگتے ہیں، ان کی تقریر سننے لگتے ہیں، تو پھر ان کے دلوں پر اثر ہونے لگتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ پھر لوگ رفتہ رفتہ اسلام کی طرف قریب آنے لگتے ہیں. اور یہاں تک جو پسماندہ لوگ تھے، جو نیچے طبقے کے لوگ تھے، انہوں نے جب اپنے حقوق کی حفاظت کو دیکھا تو وہ اور جلدی آگے بڑھنے لگے، اور اس طریقے سے اسلام دھیرے دھیرے بڑھنے لگا. لیکن اس کے ساتھ جو متوسط طبقہ تھا، جو پیسے والے لوگ تھے، جو رؤسا تھے، جو رئیس لوگ تھے، انہوں نے دیکھا کہ ان کی تبلیغ کی وجہ سے، ان کے مشن کی وجہ سے ہمارا مفاد خطرے میں ہے، ہمیں جو ملنے والی چیزیں ہیں، جو ہمیں عیش و آرام مل رہا ہے، وہ خطرے میں پڑ رہا ہے. تو وہ ہمیشہ ان کی تحریک کے مخالف رہا کرتے تھے. لیکن اب خدا نے بھی چاہا کہ اپنے پیغام اسلام، پیغام حق کو آگے بڑھایا جائے، اور مشیت الہی آگے بڑھتی ہے. اور اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ آپ کو وہ ملتے ہیں، وہ حضرات ملتے ہیں جنہیں انصار کہا جاتا ہے. یعنی جو مدینے کے حضرات ہیں وہ آپ کے قریب آنا شروع ہوتے ہیں. وہ کس طریقے سے قریب آنا شروع ہوتے ہیں؟ اس طرح سے قریب آنا شروع ہوتے ہیں کہ جب آپ حج کے زمانے میں لوگوں کے خیمے میں جایا کرتے تھے، اور اس کے بعد عرب کے جو تمام قبیلے کے لوگ ہیں ان سے کہتے تھے، ان پر تو اثر نہیں ہوتا تھا. لیکن جو مدینے سے جو خیمے میں لوگ آتے تھے، ان کے خیمے میں جب جاتے تھے، ان پر ان کی بات کا اثر ہونے لگا. اور وہ ایک وقت وہ آتا ہے کہ جب آپ پہنچتے ہیں تو مدینے کے کچھ حضرات تھے جو کہ اپنے بال کو منڈوا رہے تھے، ان کے قریب آپ بیٹھ جاتے ہیں اور پیغام حق پہنچانا شروع کر دیتے ہیں. اتنا اثر ہوتا ہے کہ انہوں نے فوراً ہی اسلام قبول کر لیا. اس طریقے سے انصار آپ کے قریب آنے لگے. اور اس کے بعد یہ انصار جب قریب آنے لگے
تو اس کے لیے تاریخ داں کئی طریقے سے باتیں کرتے ہیں. اس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ وہ جو ماحول تھا اس وقت کا، جو مدینے کا ماحول تھا، وہ اس وقت مدینے کو یثرب کہا جاتا تھا، اور یہ یثرب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا نانیال بھی تھی، اور جس کی وجہ سے یہ جو یثرب کے لوگ وہاں دو طریقے کے قبیلے، دو قبیلے جو بہت ہی بڑے قبیلے تھے، جسے اوس و خزرج کہا جاتا تھا. ایک قبیلے کا نام اوس تھا، دوسرے قبیلے کا نام خزرج تھا، اور یہ دونوں آپس میں اس طریقے سے لڑا کرتے تھے کہ یہ اپنے فوجی سر و سامان کو سوتے وقت بھی نہیں اتارتے تھے کہ کب لڑائی شروع ہو جائے، کس طریقے سے لڑائی جو ہے وہ بند، کسی طریقے سے لڑائی بند نہیں ہوتی تھی. تو یہ اوس و خزرج آئے دن لڑتے رہتے تھے، اور یہ بت پرست تھے. لیکن اسی زمانے میں یثرب میں یہودی بستیاں بھی تھیں، اور یہودیوں نے اپنے تمام علماء سے سن رکھا تھا کہ توریت میں یہ ذکر آیا تھا کہ وہ آخری دور میں وہ نبی آنے والا ہے جو بت شکن ہوگا، اور تمام یہ جو بت پرست لوگ ہیں ان کو ختم کر دے گا اور دین حق کو پھیلائے گا. تو یہ یہودی لوگ جب اوس و خزرج سے لڑائی ہوتی تھی یا ان سے باتیں ہوتی تھی تو یہ بار بار ان کے ذہن میں یہ بات بتاتے تھے کہ ہاں ٹھیک ہے، تم آج تو بت پرستی کر لو، لیکن کل وہ دن آنے والا ہے کہ جب وہ رسول آنے والا ہے جو پیغام حق لے کر آئے گا تو تمہاری یہ بت پرستی سب ختم ہو جائے گی. اور اس وقت وہ انٹرسٹ پر اور بیاج پر جو پیسے چلایا کرتے تھے، اور اس پر جب اوس و خزرج ان کے اوپر ظلم کرتے تھے تو وہ یہی کہتے تھے کہ ٹھیک ہے آج تم ہمارے اوپر ظلم کر لو، کل وہ رسول آنے والا ہے جو حق کی بات بتائے گا اور جو عدل و انصاف کرے گا، اور وہ جب آ جائے گا تو تمہارا یہ ظلم سب ختم ہو جائے گا. تو اوس و خزرج اور مدینے والوں کے ذہن میں یہ بات تو پہلے ہی سے پتا تھی کہ دین حق آنے والا ہے اور اس کو لانے والا کوئی رسول ہے جو اس مدینے میں آئے گا اور اس مدینے کو ہی اپنا وطن بنا لے گا. تو یہ پہلے سے ہی تیار تھے، اور جب ان کو جو پیغام وہاں ملا حج کے موقع پر تو یہ سمجھ گئے کہ یہ وہی رسول ہے جس کا ہم پہلے سے انتظار کر رہے تھے، اور وہ آ گیا. الگ الگ تاریخ داں الگ طریقے سے بتاتے ہیں، لیکن اس بات پر سبھی متفق ہیں کہ سب سے پہلے جو انصار میں جو مسلمان ہیں ان کا نام اسد بن زرارہ ہے اور زکوان بن ابوالقیس ہے. یہ دو حضرات یہ خزرج جو قبیلہ ہے اس سے وابستہ تھے اور پہلے مسلمان یہ کہلاتے ہیں. اور یہ لوگ جب یہاں آتے ہیں مکے میں تو یہ اپنے سلسلے میں یہ رجب کے وقت، رجب میں جو عمرہ ہوتا ہے وہ عمرہ کرنے کے لیے یہ رجب کے مہینے میں خانہ کعبہ میں آتے ہیں اور اپنے کچھ مسئلہ لے کر آتے ہیں. وہی جو اوس و خزرج کی لڑائی ہوتی تھی تو ان کی جو آخری لڑائی ہوئی ہے اس لڑائی میں یہ خزرج ہار گئے، اوس اس میں جیت جاتے ہیں. تو یہ جب آتے ہیں مکے میں، جب یہ آتے ہیں تو یہاں پر عتبہ بن ربیعہ سے ملنے کے لیے آتے ہیں اور ان سے مدد طلب کرنے کے لیے آتے ہیں. تو جب یہ مدد طلب کرنے کے لیے آتے ہیں تو انہوں نے کہا عتبہ بن ربیعہ نے کہ بھائی ایسا ہے کہ ہم تو خود ہی بہت پریشان ہیں، یہاں پر ایک رسول آیا ہوا ہے جو اپنے کو خدا کا رسول کہہ رہا ہے، ایک شخص آیا ہوا ہے جو پیغام حق پہنچا رہا ہے، اپنا ایک دین لے کر آیا ہوا ہے، جس کی وجہ سے ہم خود پریشان ہیں. تو انہوں نے کہا کہ وہ کون ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ وہ سامنے وہ جو خانہ کعبہ کے سامنے ہے اس کے پاس وہ جاتے ہیں، اور جانے کے بعد آپ نے جب اس سے ان لوگوں نے جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم بات کی تو اتنا اثر ہوا کہ فوراً انہوں نے
قبول کر لیا، اسلام قبول کر لیا. لیکن علامہ طبرسی اسی کو اپنی کتاب میں بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کرتے ہیں کہ یہ واقعہ گزرا تو کیسے گزرا، کس طریقے سے ہوا. وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ اصل میں جب یہ آخری جنگ اوس و خزرج کے درمیان ہوئی، جس میں خزرج ہار گئے، شکست کھا گئے، تو پھر یہ مدد کے لیے یہ دو حضرات اسد بن زرارہ اور ذکوان بن ابو القیس، یہ دونوں لوگ آتے ہیں مکے میں. اور چونکہ ان کا عتبہ بن ربیعہ سے بہت اچھے تعلقات تھے، یہ اسد بن زرارہ کے دوست میں سے عتبہ بن ربیعہ تھے، تو عتبہ بن ربیعہ کے گھر آ کر ٹھہرتے ہیں. عتبہ بن ربیعہ کے گھر ٹھہرنے کے بعد انہوں نے آ کر ان سے یہ طلب کیا، مدد طلب کی کہ آپ اوس کے خلاف ہماری مدد کیجئے. تب اس پر انہوں نے یہ بتایا کہ بھائی ایک تو آپ کا شہر دور ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم خود ہی پریشان ہیں کہ ایسی بات ہو گئی ہے کہ ایک شخص کوئی یہاں پر آ گیا ہے اور جو اپنی بات کر رہا ہے اور ہمارے خداؤں کو وہ برا کہہ رہا ہے، اور ہم اسی میں پریشان ہیں، تو ہم آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتے. تو انہوں نے کہا وہ کون سا شخص ہے؟ کہا وہ آپ کو وہاں پر ملے گا جہاں خانہ کعبہ میں ملے گا، اور ہجر اسماعیل کے پاس بیٹھا ہوا ملے گا. تو انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، تو چلتے ہیں، اس سے ملاقات کر لیتے ہیں، اور جب یہاں آئے ہیں تو کم سے کم عمرہ کر کے ہی جاتے ہیں، طواف خانہ کعبہ کر لیتے ہیں. انہوں نے کہا کہ نہیں بھائی، جا تو رہے ہو وہاں پر، لیکن اس سے ملنا نہیں، اس لیے کہ وہ بڑا جادوگر ہے اور اپنے جال میں تمہیں پھنسا لے گا. اس کی بات مت سننا کسی بھی صورت سے، کیونکہ اگر اس کی بات تم سن لو گے تو اس میں وہ اپنے بات کی جالوں میں تمہیں پھنسا لے گا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ کہہ رہے ہیں. اب چونکہ وہ ان کے میزبان تھے تو کہا ٹھیک ہے آپ ایسا کہہ رہے ہیں تو ہم ان کی بات کو نہیں سنیں گے، لیکن یہ ہے کہ جب یہاں آئے ہیں تو چل کے جو ہے خانہ کعبہ کا طواف تو کر ہی لیں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے تم جاؤ، لیکن ہم تمہارا انتظام کیے دیتے ہیں. تو انہوں نے روئی منگوائی، اور روئی منگوانے کے بعد ان کے کانوں میں روئی اچھی طریقے سے بھر دی. اس طریقے سے روئی کو بھر دیا کہ انہیں کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا، اور یہ اپنے میزبان کی خاطر انہوں نے یہ کروا لیا. اور اس کے بعد چلتے ہیں وہاں سے، اور آنے کے بعد خانہ کعبہ کا طواف کرنے لگتے ہیں. طواف کے دوران ان کو یاد آیا کہ یہ کیسی جو ہے جہالت کی بات ہوگی کہ ہم یہاں مکے میں آئے ہوئے ہیں، اور اس کے بعد یہاں سے لوٹ کر اپنے وطن مدینے جائیں، اور اس کے بعد یہاں پر اتنی اتنا اہم واقعہ ہوا ہے، اس کو ہم کسی کو بتا نہ پائیں، اس کے بارے میں کچھ نہ بات کر سکیں. تو یہ بہت ہی جہالت والی بات ہوگی، جاہلوں والی بات ہوگی. تو ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے، ہمیں کم سے کم اس کی بات سننا تو چاہیے. بس یہ سوچنا تھا کہ انہوں نے اپنے کانوں میں لگی ہوئی روئی کو نکال کر پھینک دیا، اور طواف کرنے کے بعد سیدھے وہ جیسی نشانی بتائی تھی وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ جاتے ہیں. جیسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچتے ہیں، پہنچنے کے بعد انہوں نے وہاں سلام کیا. سلام کون سا سلام کیا؟ اس وقت جو عرب میں رائج تھا وہ سلام کیا، جس کا اردو ترجمہ یہ ہے کہ صبح بخیر. جیسے ہی انہوں نے صبح بخیر کہا، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہم اس سے اچھا سلام تمہیں بتاتے ہیں کہ جو بہشت میں رہنے والے لوگوں کے لیے سلام ہے، تمہیں سلام علیکم کہنا چاہیے، کیونکہ یہ جو سلام ہے وہ جو جنت میں جو حضرات رہتے ہیں وہ یہی سلام کرتے ہیں، سلام علیکم. تو اب بات یہ سمجھ میں آ گئی کہ یہ جو صبح بخیر، اور خاص طور سے آج کل جو یہ بات رائج ہے کہ تمام واٹس ایپ کے اوپر آپ دیکھیے جو میسج جاتے رہتے ہیں اور لوگ سلام کر کے بھیجتے ہیں، اس میں جو ہے پوسٹر بھیجتے ہیں اور اس میں یہی لکھا رہتا ہے صبح بخیر. تو یہ جو صبح بخیر ہے یہ اس وقت اسلام کے آنے کے پہلے جو عرب تھے وہاں کا سلام ہے. یہ تو ہمیں اس سلام کو رائج نہیں کرنا ہے،
ہمیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے جو تعلیم ملی ہے اس پر عمل کرنا ہے. ہمیں سلام علیکم کہنا ہے, سلام علیکم کہنا ہے, کیونکہ یہی تعلیم جو ہے رسول خدا کی تعلیم ہے. ہمیں صبح بخیر نہیں کہنا. یہ جو پوسٹر آتے ہیں صبح بخیر لکھ کر ایک دوسرے کے پاس لوگ فارورڈ کیا کرتے ہیں, یہ اچھا نہیں ہے, کیونکہ یہ اس وقت کے عرب کے لوگ جو ہیں, جو اسلام کے پہلے کے عرب تھے, وہ اس طریقے کی بات کرتے تھے. جب اس سے اچھی چیز رسول خدا نے ہمیں بتا دیا ہے تو ہمیں وہ کرنا چاہیے. ہمیں السلام علیکم کہنا چاہیے اور اسی طریقے پوسٹر کو ہمیں آگے بڑھانا چاہیے اور اس کا بائیکاٹ کرنا چاہیے جو صبح بخیر کا جو پوسٹر آئے دن رائج ہوتا رہتا ہے. تو اب سلام کے بعد جب انہوں نے یہ بتا دیا کہ اس سے اچھا سلام, تو انہوں نے کہا کہ اچھا پھر آپ کا اسلام, آپ کا جو آپ اور کیا تعلیم دیتے ہیں. ایک تو یہ سلام کی بات سے بات تو شروع ہوئی, کہ اور کیا تعلیم دیتے ہیں. اب رسول ان کو تعلیم دینا بتاتے ہیں کہ کس طریقے سے انہوں نے بتانا شروع کیا. مورخین لکھتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد کہا کہ ہم اور تعلیم جو دیتے ہیں وہ یہ تعلیم دیتے ہیں, جس کا اردو ترجمہ یہ ہے کہ اس کی گواہی کہ سوا اللہ کے کوئی خدا نہیں ہے, اور یہ کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں, اور میں اس کی دعوت دیتا ہوں کہ کسی چیز کو اللہ کے ساتھ شریک نہ کرو, اور ماں باپ کے ساتھ احسان کرو, اور فقر و فاقہ کے خوف سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو. پروردگار کا ارشاد ہے کہ ہم تمہیں اور انہیں رزق پہنچانے والے ہیں, اور فحش کاموں کے پاس نہ پھٹکو چاہے وہ. یہ تمہیں اللہ کی ہدایتیں ہیں کہ شاید تم عقل سے کام لو, اور یتیم کے مال کے پاس نہ جاؤ مگر ایسی صورت سے جو اس کے حق میں بہتر سے بہتر ہو, یہاں تک کہ وہ بلوغ کی حد تک پہنچے, اور ناپ تول کو انصاف کے ساتھ پورا کرو. کسی پر اس کی قدرت سے زیادہ پابندی عائد نہیں ہوتی, اور جب بات کہو انصاف کے ساتھ کہو, چاہے کسی رشتہ دار کا معاملہ ہو, اور اللہ کے عہد کو پورا کرو. یہ سب ہدایتیں ہیں تمہارے لیے, شاید تم اثر قبول کرو. آپ کی تقریر آگے بڑھ رہی تھی اور سننے والوں کے دل و دماغ کے ایک ایک گوشے سے روشنی پیدا ہو رہی تھی, یہاں تک کہ ادھر آپ نے سلسلہ تقریر ختم کیا اور ادھر بلا توقف کہنے لگا, اشہد ان لا الہ الا اللہ وانک رسول اللہ. میں گواہی دیتا ہوں کہ بے شک اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں, آپ اللہ کے پیغمبر ہیں. یہ تاریخ داں بتاتے ہیں. اور اس کے بعد اسد نے کہا, یا رسول اللہ, میں یثرب کے قبیلے خزرج سے ہوں, اور اوس سے ہماری لڑائی چل رہی ہے, اور آئے دن جنگ ہوتی رہتی ہے. اگر آپ کی وجہ سے ہمارے درمیان صلح ہو جائے اور یہ جنگ ختم ہو جائے تو اس سے بڑی اور کوئی چیز نہیں ہو سکتی. رسول خدا نے اس کا وعدہ کیا, اور اس کے بعد وہ فوراً ہی اپنے دوسرے ساتھی کے پاس آتا ہے, اور آنے کے بعد یہ کہتا ہے کہ چلو وہ رسول مجھے مل گیا اور وہ پیغام مجھے مل گیا, میں نے اسلام قبول کر لیا, چل کے تم بھی اسلام قبول کرو. ذکوان بن ابوالقیس جو ہیں وہ بھی وہاں پہنچتے ہیں اور انہوں نے بھی اسلام قبول کیا. اس طریقے سے یہ دو سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے مدینے کے حضرات ہیں. اور اس کے بعد کس طریقے سے مدینے میں اسلام اور آگے بڑھتا ہے انشاءاللہ اس کے آنے والی قسط میں آپ کے سامنے پیش کریں گے. وآخر الدعوانا الحمد للہ.